اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی ایسی کیا خاص نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت روک لیتا ہے، وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دے رہا تو یہ اللہ کی ناراضگی تمہارے لیے کافی نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری من چاہی دعائیں قبول ہونے میں وقت لیتی ہیں اور ہمارا دل دعائیں مانگ مانگ کر تھکنے لگتا ہے تو ہم اللہ سے مایوس ہو کر اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہو یہ بھی ایک واضح نشانی ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ ہم جب اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جب ان کی فریادیں، دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی تو وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جو سراسر اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ نہ کہ زندہ، اور انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سنو، جب تم اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرنے لگو تو یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ تم سے ناراض ہے۔ ہر گزرتا دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے اور اس دنیا کی کوئی بھی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے اللہ کو ناراض کیا جائے۔ ہر چیز کا ایک اینڈ ٹائم مقرر ہے۔ ہر انسان نے ہمیں کبھی نہ کبھی چھوڑ جانا ہے اور تب صرف ہم نے ہونا ہے اور ہمارے اللہ نے ہونا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے جیسا دوست کبھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی دوستیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ تب بھی تم سے دور ہو جاتے ہیں جب تمہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ رحمان تمہارا ایسا دوست ہے جو تمہارے دور جانے پہ بھی تمہارے بے حد قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ رشتہ ہی واحد ایسا رشتہ ہے جو عارضی نہیں ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس رشتے میں انویسٹ کرنے سے آپ کو کبھی خسارہ اٹھانا نہیں پڑے گا۔ یاد رکھو، اللہ کی نافرمانی کبھی بھی تمہیں ہمیشہ کے لیے خوشی نہیں دے سکتی۔ تمہارا وہ گناہ جو تمہیں اب تک خوش رکھے ہوئے ہے، آہستہ آہستہ تمہاری خوشیوں اور تمہارے سکون کو کھا جائے گا اور پھر تمہیں خالی اور تنہا چھوڑ جائے گا۔ تم اللہ کی ناراضگی مول لے کر کبھی اطمینان سے نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی خواہشات کا پیچھا کرنا نہیں ہے، یہاں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور جانتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ بھولنا پڑتا ہے۔ میرا رب خود قرآن میں فرما رہا ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جانتے ہو، نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے، اور اگر اللہ یہ کیفیت آپ کو ظاہر کر رہا ہے
تو ایسی حالت میں تم اپنے رب کی طرف بھاگ کر جاؤ۔ وہی رحمان ہے جو توبہ کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تیری نعمت کے زوال سے، اور تیری بخشی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، اور تیرے اچانک عذاب سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جس پر وہ ہم سے راضی ہے۔ آمین ثم آمین۔